ارے میرا بیٹا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں نا، ہمیشہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی میرا بیٹا۔ آپ جلدی اڑنا سیکھ جاؤ گے۔ ایسے ہی ایک دفعہ مما چڑیا کا پنکھ کسی درگھٹنا میں ٹوٹ گیا تھا۔ اب مما چڑیا کبھی نہ اڑ سکتی تھی۔ ارے میرا بیٹا کوکو، آپ میرے ساتھ ہو نا، ہمیں کوئی بھی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات ہو جاتی ہے، ماں بیٹا سو جاتے ہیں اور صبح کا سویر ہو جاتا ہے اور تمام پکشی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ارے پکشیوں، میں نے اس لیے آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رانو چڑیا کتنی ہی عقل مند اور نیک دل کی ہے، اور اس نے ہر وقت ہماری مشکل ٹائم میں مدد کی۔ ارے طوطے یار، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے کبوتر، ہمیں رانو چڑیا کو کچھ نہ کچھ روزانہ بھوجن دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کی پنکھ ٹوٹ گیا ہے۔ ارے طوطے یار، تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتے ہیں۔ ارے نہ بھائی نہ، میں تو یہ سمسیا نہیں اٹھا سکتی، میں اپنے لیے بھوجن نہیں ڈھونڈتی، اور میں اس چڑیا کو کہاں سے بھوجن دوں؟ ارے گوری، کچھ شرم کرو، ہمیں اس چڑیا کی مدد کرنی ہوگی۔ ایسے ہی کہتا ہے کبوتر۔ ارے نہ تو کر مدد، تمہیں اگر زیادہ خوشی ہے۔ ایسے ہی پھر گوری کبھی وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی تمام پکشی پھر رانو چڑیا کی مدد کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے طوطے، ہم چڑیا کو دانہ دیا کریں گے۔ سب ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ ایسے ہی پھر تمام پکشی اڑ جاتے ہیں اور اپنا اپنا بھوجن تلاش کرنے چلے جاتے ہیں۔ مما ابھی کوئی پکشی نہیں آیا بھوجن لے کر۔ ارے میرا بیٹا کوکو، آپ فکر نہ کرو، پکشی ضرور آئیں گے ہماری مدد کرنے کو۔ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے اور مٹھو طوطا ایک سوادش پھل لے کر آتا ہے مما چڑیا اور اس کے بیٹے کوکو کے لیے۔ ارے چڑیا، یہ لو سوادش پھل، یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ یہ پھل کھا لو، اور آگے سے تمام پکشی آپ کو بھوجن چڑیا دیا کریں گے۔ آپ ذرا بھی فکر نہ کرو، آپ ہماری واسی پکشی ہو، جنگل میں ہر پکشی کی مدد کی ہے آپ نے۔ ابھی میں چلتا ہوں اپنے گھر، مجھے بھی بھوجن دینا ہے اپنے بچوں کو۔ ارے طوطے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ایسے ہی طوطا چڑیا کو سوادش پھل دیتا ہے اور چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ارے طوطے بھائی، آپ کا دھنیہ واد، آپ نے جو مجھے سوادش پھل دیا۔ چلیں اب چلے جائیں گھر، رات ہو گئی ہے۔ پھر ایسے ہی طوطا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے گوری، ہمیں بھی چڑیا کی مدد کرنی چاہیے، کیا کہتی ہو کہ تم؟ ایسے ہی کالو کہتا ہے اپنی پتنی گوری کو۔ ارے نہ کالو، میں نہ مدد کروں، اس چڑیا گندی چونچ والے کی، مجھے تو اس سے سخت نفرت ہے۔ اچھا ہوتا کہ جان سے مر جاتی، پنکھ کا کیا فائدہ ٹوٹنے کا، ابھی بھی چار اس کی بند نہیں ہوتی، پاں ہر دفعہ لگائی رکھتی ہے۔ ایسے ہی کالو کوا جواب میں کچھ نہیں کہتا اور دونوں سو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ چڑیا کو تمام پکشی سوادش بھوجن، سوادش پھل اور سوادش گندم کے اناج کے دانے دیتے رہتے، اور چڑیا وہ دانے اور اناج اپنے پاس سنبھال کر رکھتی، جتنی اس کو ضرورت اتنا وہ استعمال کرتی۔ ایسے ہی چڑیا کے گھر کافی اناج جمع ہو چکا تھا۔ ایسے ہی کچھ دن اور راتیں بیتتی جاتی ہیں اور جنگل میں سوکھے کا موسم آ جاتا ہے۔ ارے طوطے یار، سوکھے کا موسم جنگل میں آ چکا ہے، اب ہم دانا اور سوادش پھل کہاں سے چڑیا کو لا کے دیا کریں گے؟ میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ ایسے ہی کبوتر کہتا ہے اور طوطا کہتا ہے۔ ارے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کبوتر، ہم اپنے لیے نہیں دانا اکٹھا کر سکتے، دانا ہے ہی نہیں، تو ہم چڑیا کو اب کیا دیں گے؟ مجھے تو بہت ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے چڑیا کے سامنے جاتی۔ ایسے ہی بلبل آتی ہے۔ ارے آپ کو پکشیوں بہت ہی شرمندگی محسوس ہونی ہے، چڑیا کو اگر ہم بھوجن نہ دیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔
اور ہاں ہاں بلبل بہن، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے ہاں ہاں، تم دونوں پکشی ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں جنگل میں دوسری طرف جانا پڑے گا بھوجن کے لیے۔ ایسے ہی پکشی تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور طوطا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ارے ارے آئی طوطے بھائی، آپ کو کیوں آنا ہوا؟ اتنی گرمی میں میری طرف بھوجن تو آپ نے رات کو لانا ہے۔ ارے چڑیا معاف کرنا، ہم آپ کو بھوجن نہیں دے سکتے، بھوجن تو جنگل میں ہے ہی نہیں، کہیں پر سب جگہ سوکھا پڑ چکا ہے۔ چڑیا اب ہم کیا کریں، تم ہی ہمیں سودان کوئی بتاؤ، راستہ کوئی بتاؤ۔ ارے ارے طوطے بھائی، آپ فکر نہ کریں، ضرور کچھ دنوں تک بارش ہو جائے گی اور جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ارے چڑیا جب تک بارش نہیں ہوتی ہمیں کچھ تو کھانا پڑے گا، اور ہم نہ اگر کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ ارے ارے طوطے بھائی، آپ چنتا نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہوگا ہی۔ اچھا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میرے پاس کافی بھوجن ہے۔ جب طوطا چڑیا کا بھوجن دیکھتا ہے تو طوطے کا منہ کھل جاتا ہے اتنا سارا بھوجن دیکھ کر، اور چڑیا عقل مند تھی۔ ارے واہ رانو، تم تو کتنی سمجھدار اور نیک دل کی چڑیا ہو۔ ارے ہاں ہاں طوطے بھائی، آپ نے ہماری مدد کی، ہمیں بھی تو آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ مشکل ٹائم میں ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ آپ تمام پکشیوں کو لے آئیں اور میرے سے بھوجن لے جائیں جتنی ضرورت ہے۔ ارے ٹھیک ہے چڑیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پھر تمام جنگل کے پکشی آتے اور چڑیا سے بھوجن لیتے جتنی ان کو ضرورت ہوتی۔ ایسے ہی دن بیتتے جاتے اور کووں کا جوڑا بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہوا تھا۔ ارے ارے گوری گوری، اس دن ہم چڑیا کی مدد کر لیتے تو آج ہمیں بھی بھوجن ملتا، سوادشٹ پھل۔ ہائے میری بھوٹی قسمت، جو کالو تم سے میں نے شادی کی، ہائے میں ودیشی پکشی سے شادی کرتی اور آج ودیش میں ہوتی۔ ہائے میری پھوٹی قسمت، مجھے کہاں جنگل میں میری ماں نے پھینک دیا، جہاں سوکھے کا موسم تو پکشیوں کو مار ہی ڈالتا ہے۔ ارے چپ کر گوری، تمہیں اپنی غلطی پر ذرا بھی شرمندگی نہیں، تم الٹی سلٹی باتیں اور بول رہی ہو۔ ایسے ہی دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں مشکل ٹائم میں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس بھی مشکل ٹائم آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔